بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو پورے ملک ہی کے اندر علماء کرام بڑی شاندار خدمات انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن اگر آپ صوبے کرناٹک کو دیکھیں گے تو یہاں کے جو ذمہ دار علماء ہیں وہ ماشاءاللہ مختلف میدانوں کے اندر کام کر رہے ہیں۔ ان کی خدمات اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھ کر حیرت بھی ہوگی، تعجب بھی ہوگا اور بڑی خوشی آپ کو ہوگی کہ کس طرح سے ماشاءاللہ یہ حضرات مختلف میدانوں کے اندر کام کر رہے ہیں۔ یہاں کے جو ذمہ دار علماء ہیں صوبے کرناٹک کے، یہ حضرات جو ہیں مدارس سے بھی جڑے ہوئے ہیں، یہ حضرات مکاتب بھی چلا رہے ہیں، یہ حضرات تبلیغ جماعت سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور یہی حضرات رفاعی کاموں کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء ان کے تحت جو مختلف رفاعی کام ہوتے ہیں وہ کام بھی انجام دے رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ مختلف میدانوں کے اندر خدمات انجام دی جا رہی ہیں اور بڑی ہی شاندار خدمات انجام دی جا رہی ہیں جن کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، صوبے کرناٹک کے اندر ایک وفاق ہے، وفاق المکاتب کے نام سے، تو اس کے تحت پورے صوبے کے اندر بلکہ صوبے سے باہر بھی جو منظم مکاتب قائم کیے گئے ہیں تو ان کا یہ مرکزی امتحان ہو رہا ہے بنگلور شہر کا۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مکاتب تو چلتے تھے لیکن غیر منظم ہوا کرتے تھے، کون بچہ کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی خبر گیری نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن الحمدللہ ان حضرات کی محنتوں سے یہ ہوا کہ ان حضرات نے مکاتب کے نظام کو منظم کر دیا ہے۔ ایک تو نصاب تیار کیا گیا جو بڑا ہی شاندار ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، دیدہ زیب ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان حضرات نے ماشاءاللہ سارے نظام کو جو ہے منظم کر دیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مدرسے کے بچے نہیں ہیں، بلکہ یہ بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں اور مکتب کے لیے ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، صرف 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ اب ان حضرات نے 1 ہی گھنٹے کے اندر منظم طریقے سے بچوں کو ساری جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے اسلام کی، وہ سب دینی شروع کر دی ہے اور بڑا اس کا جو ہے فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں کہ 1 ہی گھنٹے کے اندر ان بچوں کو قرآن مجید، ناظر قرآن مجید بھی ان کا مکمل کرایا جا رہا ہے اور بہت ہی عمدہ طریقے سے اس 1 گھنٹے کے اندر تجوید کے ساتھ، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ اور قواعد کے ساتھ بچوں کو قرآن مجید بھی جو ہے پڑھایا جا رہا ہے اور بڑے شاندار طریقے سے ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں۔ اسی 1 گھنٹے کے اندر ان بچوں کو صورتیں بھی یاد کرا دی جا رہی ہیں، مختلف صورتیں ان کو یاد کرائی جا رہی ہیں۔ اسی 1 گھنٹے کے اندر ان بچوں کو روزمرہ کی دعائیں بھی یاد کرائی جا رہی ہیں، سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، نماز کے بعد کے ذکر و اذکار، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، اور اس کے ساتھ سنتیں، کھانا اگر آپ کو کھانا ہے تو اس کی سنتیں کیا کیا ہیں، کھانے سے آپ کی فراغت ہوئی ہے تو کیا کن چیزوں کا آپ کو خیال کرنا ہے، بیت الخلاء آپ جا رہے ہیں تو کن سنتوں کو آپ کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اسی 1 گھنٹے کے اندر یہ ساری باتیں جو ہے بچوں کو سکھلائی جا رہی ہیں، اور اسی 1 گھنٹے کے اندر بچوں کو اسماء حسنہ بھی یاد کرائے جا رہے ہیں۔ اسی 1 گھنٹے کے اندر بچوں کو حدیثیں بھی یاد کرائے جا رہے ہیں، مختلف عناوین پر جو ہے مختلف حدیثیں بھی یاد کرائی جا رہی ہیں۔ اسی 1 گھنٹے کے اندر اسلامی معلومات بچوں کو فراہم کی جا رہی ہیں، سیرت سے متعلق جو ہے باتیں وہ بچوں کو ذہن نشین کرائی جا رہی ہیں۔ کچھ عربی کے مضامین بھی ہیں، عربی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ بھی جو ہے اس نصاب کے اندر داخل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان بھی جو ہے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے، لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے یہ بچے جو ہے صرف اردو زبان پڑھنے والے نہ بنے بلکہ یہ لکھنے والے بھی بن جائے۔ تو ماشاءاللہ اس کا اتنا شاندار رزلٹ ہے۔ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا جو بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اس کی بھی جھلک دکھاؤں گا میں آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ ابھی جو ان بچوں کا تحریری امتحان ہوا تو وہ جو پرچہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ بھئی یہ تو اس طرح کا پرچہ ہے کہ اگر کسی مدرسے کے طالب علم کو جو مدرسے سے نکل کے آیا اگر اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ حل کرنے میں اس کو دشواری پیش آئے، لیکن ماشاءاللہ یہ بچے جو ہے کوشش کر کے اس جو مشکل پرچہ سمجھا جا رہا ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بڑی ہی شاندار خدمات ہیں حضرات کی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے گا ایک ایک کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذمہ دار حضرات ہیں وفاق المکاتب کے ان تمام ہی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا شمس الدین صاحب بجلی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا ریاض صاحب
قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت سید عاصم عبداللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور دیگر حضرات جو اس خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ تمام ہی حضرات نہ صرف یہ کہ شکرے کے مستحق ہیں، بلکہ یہ اس طرح کا نظام ہے کہ جو دیگر صوبے والے ہیں اگر وہ بھی اپنے یہاں اس نظام کو قائم کریں اور اس کو دیکھ لیں ایک مرتبہ کہ بھئی کس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ جو ہے ان کے لیے بھی بڑا مفید ثابت ہوگا۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاق المکاتب کرناٹک کے تحت جو اسکول جانے والے بچے ہیں ان کا جو امتحان ہوا، جو صرف 1 گھنٹہ مکتب میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ پیپر ہیں، دیکھیں کتنا ٹف پیپر ہے۔ اگر کسی دوسرے شخص کو دیا جائے تو شاید اس کے لیے اتنا آسان نہ ہو۔ اس میں عقائد سے متعلق کچھ سوالات ہیں کہ جو لوگ خدا کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے جنہیں ملائکہ بھی کہتے ہیں، سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر برے حالات پیش آئیں تو کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں، تو یہ اور پھر یہ مسائل سے متعلق ہے، اور پھر یہ نماز سے متعلق، وتر کی نماز فرض ہے یا واجب ہے، کن کن نمازوں میں قصر کریں گے، اور نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں، میت کی نماز فرض ہے کس طرح کا فرض ہے، اور کن 8 چیزوں سے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں۔ اب یہ سیرت سے متعلق جو ہے ان کے سامنے صحیح یا غلط کا نشان لگانا ہے۔ یہ اتنے سارے سوالات ہیں صرف سیرت سے متعلق، اور دیکھیں کتنے مشکل سوالات ہیں، اور صرف 1 گھنٹے کی پڑھائی ہوتی ہے، اس 1 گھنٹے کے اندر یہ ساری معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں اساتذہ کتنی محنت کرتے ہیں، اور جو ذمہ دار حضرات ہیں وفاق المکاتب کرناٹک کے، انہوں نے ماشاءاللہ یہ کتنا شاندار جو ہے نظام قائم کیا ہے۔ یہ دیکھیں کتنے شاندار سوالات ہیں۔ کلمۃ اللہ کن کو کہا جاتا ہے، حضرت مہدی کا نام کیا ہوگا، اور حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی زبان سیکھنے کا حکم کن کو دیا تھا، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام 4 مشہور کیا ہیں، قرآن مجید موجودہ شکل میں کس نے جمع کرایا تھا۔ اچھا، اس میں عربی زبان بھی ہے، عربی زبان سے متعلق بھی کچھ چیزیں ہیں، اور پھر یہ تحریر لکھنا بھی ہے اس میں۔ تو یہ تحریری امتحان بھی ان بچوں کا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تقریری امتحان بھی ہوا ہے۔ تقریری امتحان کے اندر قرآن مجید، قواعد، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان بھی اس کے اندر ہے، اس میں حفظ سورہ بھی ہے، اس کے اندر روزمرہ کی دعائیں بھی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے اسماء حسنہ بھی ہیں۔ تو 1 گھنٹے کے اندر اتنا سب کچھ سکھا دیا جاتا ہے الحمدللہ۔